ہمارا درس ہو رہا ہے ان چیزوں کے بیان میں جو شرک تک لے جاتی ہیں یا لے جا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں انبیاء اور بزرگان دین کی شان میں غلو کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یہ شرک کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلی بار جو شرک وجود میں آیا وہ اسی غلو کی وجہ سے تھا۔ انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو میں کیا کیا آتا ہے اس کا کچھ بیان ہوا تھا۔ ان کی یعنی حد سے زیادہ تعریف کرنا، ان کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے نا، انبیاء کے نبی اور رسول ہونے کا مقام و مرتبہ ہے، اور جو اولیاء صالحین ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے ولایت کا، صالحیت کا، تو اس مقام اور مرتبہ سے ان کو اوپر کر دینا، الوہیت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبہ پر فائز کر دینا۔ غلو میں سے ایک اور چیز ہے، انبیاء اور اولیاء کی شان میں غلو میں سے ایک اور چیز ہے ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لینا، ٹھیک ہے، یا ان کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، یا ان کی قبروں کے پاس جا کر نماز پڑھنا، یا ان کی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یا ان کی قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا، ٹھیک ہے، یا ان کی قبروں کو بلند بنانا، اونچی کرنا، یا ان کی قبروں کو پختہ کرنا، یا ان کی قبروں پہ کتبہ لگانا، یا ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا، ٹھیک ہے، یا ان کی قبروں کی طرف رخت سفر باندھنا، ٹھیک ہے، یا ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنانا، بار بار جا کر زیارت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں غلو کے اندر، یہ بھی غلو ہے اور یہ بھی شرک تک پہنچنے کا راستہ ہے، ذریعہ ہے، اس لیے یہ سب شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ ان میں سے بعض چیزیں شرک ہیں اور بعض چیزیں شرک تک پہنچانے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے عقیدے کے درس میں جو ہے سب کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ تفصیل سے، یہ عنوان ہے گویا کہ آج کے درس کا۔ تو اب ہم تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز قبروں کو مسجدیں بنانا یا قبر کو مسجد بنانا، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے سب کا بیان ہوگا۔ اسلام میں کسی بھی قبر کو مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے، ٹھیک ہے، ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے، شرک کا سبب یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے پچھلی قوموں میں، اس لیے شریعت محمدیہ میں یہ حرام کیا گیا، بلکہ پہلی شریعتوں میں بھی یہ حرام ہی تھا، جیسا کہ آگے بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس کی قبر کو مسجد بنائی جاتی ہے اس میں جو میت، جو مردہ دفن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یعنی ان کی قبر کو مسجد بنانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں اندھی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ الناس و اجناس عربی میں کہاوت ہے، لوگ جو ہے نا مختلف سمجھ کے، مختلف طبیعت کے، مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو حکمت یہ ہے کہ لوگ
अंधे तौर पर अकीदत और मोहब्बत करने लगेंगे मैयत से, और उनके बारे में गलत अकीदा रखने लगेंगे। मिसाल के तौर पर ये समझने लगेंगे कि ये जो कब्र है जिस पर मस्जिद बनाई गई है, तो ये कब्र वाले की शान बहुत अजीम है, इनका मकाम, इनका दर्जा अल्लाह के पास बहुत ऊंचा है, और अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे रखा है, ये नफ़ा और नुकसान के मालिक हैं, ये गैब जानते हैं, हमारे अहवाल से ये बाखबर हैं, अल्लाह के नज़दीक ये हमारी सिफारिश करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें उनके बारे में लोगों के दिलों में इस तरह का ख्याल पैदा हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और ये समझने लगते हैं लोग कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह के ये जो बुजुर्गान दीन हैं जो कब्र में मदफून हैं, इनके लिए भी कुछ किया जाए, इनको खुश करने के लिए कुछ किया जाए, ताकि ये अल्लाह के नज़दीक हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए पहले इनकी कुर्बत ली जाए, इस तरह का मिजाज लोगों का बन जाता है। बाद लोग यहाँ तक समझने लगते हैं कि जब तक इनकी कब्रों पे नहीं आएंगे और जब तक हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनेगा, हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से शिरकियात में और बिदआत में पड़ने का पूरा चांस होता है, इम्कान होता है। इसलिए इस्लाम में बुजुर्गान दीन की या अम्बिया की, सालिहीन की, औलिया की कब्रों को मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। ठीक है? तो इसका हुक्म हो गया कि क्या कब्रों को मस्जिदें बनाना जायज़ है? इसका क्या हुक्म हुआ? नहीं। क्यों जायज़ नहीं है? उसकी एक हिकमत बयान की गई, ये शिर्क तक पहुंचाने का जरिया है। इसकी वजह से जो औलिया, जो बुजुर्गान दीन कब्र में मदफून होते हैं, जिनकी कब्रों को मस्जिद बनाई जाती है, उनके बारे में शिरकिया अकीदा पैदा हो जाता है लोगों के दरमियान में। तो इसलिए इससे मना किया गया है, हराम किया गया है। अब दलीलें क्या हैं इसकी? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं और इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा भी बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से जस्ट पहले उस मर्ज में, उस बीमारी में कि जिसमें आपकी वफात हो गई थी, ठीक है, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तंबीह की थी, लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, के लानत हो अल्लाह की यहूद और नसारा पर, यहूदियों और नसरानियों पर अल्लाह की लानत हो, यानी अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दे। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना ली। ठीक है? तो मालूम यह हुआ कि नबियों की कब्रों को मस्जिद बनाना ये क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत की नज़र में। तभी तो लानत भेजी गई है। लानत किस अमल पे भेजी जाती है? जो कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, किसे कहते हैं? उसमें से एक ये है कि हर वो गुनाह जिस पर लानत भेजी गई हो वो कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह, हलाक कर देने वाला गुनाह है, तो लानत भेजी गई है। ठीक है? तो इस हदीस से मालूम हुआ कि कब्र को मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, और जब नबी की कब्र को मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है तो वली की, बुजुर्गान दीन की कब्रों को मस्जिद बनाना और ज़्यादा जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि वलियों से ज़्यादा दर्जा किसका है? नबियों का है। तो जब नबियों की कब्रों को मस्जिदें नहीं बना सकते तो फिर वलियों की कब्रों को मस्जिद बनाना कैसे जायज़ हो सकता है? और ये भी मालूम हुआ कि यहूद व नसारा के यहाँ भी कब्रों को मस्जिद बनाना हराम था, तभी तो अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। अगर जायज़ होता और उन्होंने किया है तो फिर लानत की कोई वजह नहीं बनती है। तो उनके यहाँ भी ये अमल हराम था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों आगाह किया इससे? आइंदा के लिए कि हो सकता है उम्मत मुहम्मदिया में भी ये रविश, ये आदत लोग इख्तियार कर लें, तो इसलिए एहतियातन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मना कर दिया। ये जो आपने फरमाया कि लानत हो अल्लाह की यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, तो मकसद क्या था आपका ये कहने का? क्यों कहा? उम्मत को क्यों बताया? ये फरमाती हैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, युहद्दिरु मा सनऊ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को डरा रहे हैं। उन्होंने जो किया, यहूद और नसारा ने ये अमल, कब्रों को मस्जिद बनाना, इस अमल से डरा रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। ये असल मकसद था। ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। ठीक है। उन्होंने अपनी कब्रों को, अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। क्या मतलब इसका? कब्र पे जाके मदद करने लगे। हाँ जी जी जी, या तो उनकी कब्रों पे जाके सजदा करने लगे, उनकी ताज़ीम में कब्रों पे जाके सजदा करने लगे। मस्जिद किसको कहते हैं? मस्जिद मतलब सजदा करने की जगह। मस्जिद को मस्जिद क्यों कहते हैं? वहां पे सजदा किया जाता है। मस्जिद सजद यसजुदो से है, मस्जिद सजदा करने की जगह। तो चूंकि मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और नमाज का सबसे अहम तरीन हिस्सा क्या है? सजदा है। इसलिए सजदा करने की जगह यानी मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह। तो यहूद व नसारा या तो उन्होंने ये किया कि वो अपने नबियों की कब्रों पे जाके क्या किया? सजदा किया उनकी ताज़ीम के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो शिर्क जली है कि नहीं? उनकी ताज़ीम में अगर सजदा किया, नबियों की ताज़ीम में, जो कब्र में मदफून थे उनकी ताज़ीम में, उनकी अक़ीदत और मोहब्बत में अगर सजदा किया है तो ये शिर्क जली है। तो उन्होंने या तो क्या किया कि उन्होंने सजदा किया वहां पर उनके लिए, ये शिर्क जली है। या उन्होंने क्या किया? उनकी कब्रों पे जाके इबादत की, नमाज पढ़ी, सजदा किया, गरचे अल्लाह ही को किया, लेकिन उनकी समझ ये थी कि यहाँ पर आकर ऐसा करने से क्या होगा कि अल्लाह ताला हाँ इसको कबूल करेगा, हाँ ज्यादा चांस होगा इबादत की कबूलियत का। यहाँ पर आकर दुआ करेंगे, यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, तो अल्लाह ताला इसे ज्यादा इम्कान है कि कबूल करेगा। ठीक है, तो कहते हैं ये भी शिर्क खफी, ये भी क्या है? शिर्क खफी, ये भी शिर्क में आता है। तो दोनों सूरत मना है, या तो उनके लिए सजदा करे, ये भी मना है, शिर्क हो जाएगा, या अल्लाह ही के लिए वहां पर जाके सजदा करे, लेकिन ये समझे कि यहाँ पर आकर सजदा करने से या नमाज पढ़ने से या दुआ करने से ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बरकत होगी। दोनों सूरत में मना और हराम है। ठीक है, उम्मत मुस्लिमा में भी ये चीज़ पाई जाती है। बहुत सारे मुसलमान औलिया की कब्रों पे जाते हैं, ठीक है, और जहाँ बहुत सारी रसूमात होती हैं उनमें से ये भी होता है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं। ठीक है, तो उनका मकसद क्या होता है? या तो उनके लिए इबादत करते होंगे, है कि नहीं, और ये शिर्क है, या अल्लाह की इबादत वहाँ पे करते होंगे, लेकिन ये समझते होंगे और समझते हैं कि यहाँ पर आके करने से ज़्यादा फायदा होगा। यही होता है ना। यहूद और नसारा का भी यही अमल था और ये इस्लाम में मना है, इससे बचना चाहिए। तो मालूम क्या हुआ कि कब्रों को मस्जिदें बनाना ये यहूद व नसारा की रविश है और ये लानती अमल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, हाँ डराया है। बाज़ हालात में ये शिर्क है या फिर शिर्क तक पहुंचाने वाला अमल है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है दूसरी हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मर्ज में जिसके बाद आप जामर ना हो सके फरमाया था कि लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद लौला ज़ालिका उब्रिज़ क़ब्रुहु गैर अन्नहु खशिया औ खुशिया अन युत्तखज़ मस्जिदन। ये भी बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। फरमाती हैं कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض میں بیان کیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کیا بیان کیا کہ اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ لولا ذالک، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لولا ذالک ابرز قبرہ، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی کیا کیا جاتا؟ ایسی ہی بارز کر دیا جاتا، ظاہر کر دیا جاتا، بارز کر دیا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا، خشیت ہوئی، ڈر گئے، یا صحابہ اکرام کو یہ خوف ہوا کہ لوگ کہیں مسجد نہ بنا لیں، لوگ کہیں مسجد نہ بنا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے یہ تنبیہ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی میری امت کے لوگ مسجد بنا لیں، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو قبریں بنانا درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ غارت کرے، اللہ کیا کرے؟ غارت کرے، ہلاک و برباد کر دے، قتل کرے، کس کا؟ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجدیں بنا لی۔ تو بعض روایتوں میں لعنت کا لفظ آیا ہے اور بعض روایتوں میں انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے، غارت کر دے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وفات سے 5 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا کہ ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، تم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی یہود و نصارہ، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبیوں اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو، اس میں نبیوں کے ساتھ بزرگوں کا، نیک لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے، اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار تم لوگ قبروں کو مسجد مت بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں اس سے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ قبروں کو مسجدیں بنانا، چاہے نبیوں کی قبریں ہوں یا اولیاء و صالحین کی قبریں ہوں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور آپ کی آخری وصیتوں میں سے یہ ایک اہم وصیت ہے۔ کیوں فرمایا جندب بن عبداللہ نے کہ 5 دن پہلے آپ نے یہ بیان کیا، اپنی وفات سے 5 دن پہلے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یہ حکم کیا ہے؟ منسوخ نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول نے پہلے منع کیا تھا شروع میں اور بعد میں اس کی اجازت دے دی، نہیں، بالکل آخری زمانے کا آپ کا یہ حکم ہے، یہ حکم قائم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ آخر ما تکلم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلام فرمایا اس میں سے کیا تھا؟ اعلموا ان شرار الناس الذین اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جان لو کہ سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ آخری کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے اپنی آخری زندگی میں جو بیانات دیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جان لو، خبردار رہو، آگاہ رہو کہ سب سے برے لوگ، بدترین لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حبشہ کی سرزمین میں، ابھی جو ایتھوپیا ہے، وہاں نصارہ لوگ رہتے تھے، نصرانی لوگ رہتے تھے، وہاں جو ہے نا ایسے ایسے کنیسے پائے جاتے ہیں، چرچ ہے نا، گرجا گھر، کہ اس میں بہت حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور اس میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، خوب لوگ تعریف کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اولئک اذا مات منهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة اولئک شرار الخلق عند اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہاں کا تم لوگ ذکر کر رہے ہو وہ ایسی قوم ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں یعنی نصرانی لوگ کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قبر پر مسجد بنانا یا قبر کو مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ متواتر حدیثیں ہیں۔ کون سی حدیثیں ہیں؟ یعنی حدیث کی سب سے اعلیٰ کوالٹی، صحیح حدیثوں میں سب سے اہم کیا ہے؟ متواتر حدیث ہے۔ اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے ایسی حدیثوں کو کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہو۔ متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں متواتر حدیثیں آئی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، موطا مالک کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری قبر کو کیا بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے، میری قبر کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کی ہے الحمدللہ، اور اب تک جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت بنا کر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ دعا کی تھی۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کا شدید غضب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنائی۔ تو دیکھا آپ نے مختلف الفاظ آئے ہیں، کبھی آیا ہے لعنت، کبھی آیا ہے غارت کر دے، کبھی آیا ہے اللہ کا غضب نازل ہو، کبھی آیا ہے کہ بدترین لوگ ہیں یہ لوگ، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف الفاظ ہیں وعید کے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، بہت ہی سنگین گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قبر کو مسجد بنانے میں کیا کیا آتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ قبروں کو مسجد بنا لیا تو اللہ کی لعنت ہو، اللہ غارت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ قبر کو مسجد بنانے میں کیا آتا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قبر کو مسجد بنانے میں 3 چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قبر کے ساتھ یہ 3 چیزیں یا تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کی جائے گی تو گویا کہ مسجد کو، قبر کو مسجد بنا لیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ قبر پر نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا۔ کسی بھی قبر پر اگر نماز پڑھی جائے یا اس پر سجدہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس قبر کو مسجد بنا لیا گیا۔ اب وہ قبر نہیں رہی، کیا ہو گئی؟ مسجد ہو گئی۔ کسی بھی قبر کے اوپر جا کر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، گویا کہ اس قبر کو مسجد بنانا ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسرا اس میں کیا آتا ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قبر پہ تو نماز نہیں پڑھی لیکن قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، یا قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا۔ قبر پہ ڈائریکٹ سجدہ نہیں کیا لیکن قبر کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے سجدہ کیا، یا قبر کی طرف رخ کر کے دعا کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مسجد بنانا ہے۔ قبر کو یہ بھی مسجد بنانا ہے۔ تو یا تو ڈائریکٹ قبر پہ جا کے عبادت کرے، یا قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرے، قبر پہ جا کے دعا کرے یا قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرے، قبر پر سجدہ کرے یا قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ قبر کو مسجد بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علامہ البانی کہہ رہے ہیں۔ نمبر 3، قبر پر مسجد تعمیر کرنا، قبر پر مسجد بنانا اور اس میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ قبر کو مسجد بنانے میں آتا ہے۔ یا تو بالکل کھلے عام قبر کے اوپر مسجد بنا دی جائے، ٹھیک ہے، قبر کے پاس مسجد بنائی جائے، جیسا کہ ہوتا ہے مزاروں پر، درگاہوں پر، ہے نا۔ یا یہ کہ بالکل کھلے عام مسجد تو نہ بنائی جائے لیکن وہاں پر جا کر سجدہ کیا جائے، وہاں پر جا کر رکوع کیا جائے، وہاں پر جا کر نماز پڑھی جائے، یا تو قبر کے اوپر یا قبر کی طرف رخ کر کے یہ سب کیا جائے یا دعا کی جائے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قبر کو مسجد بنانے میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں کہ قبروں کو مسجد نہ بناؤ، تو اس میں سب شامل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ مسجد تو نہیں ہے، صرف قبر ہے، صرف مزار ہے، صرف درگاہ ہے، اس کے اوپر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، بس وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔
یہ بھی اس میں داخل ہے. یہ بھی قبر کو مسجد بنانا ہے. اس لیے کہ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. وہی کام تم جا کے قبر پہ کرو گے تو گویا کہ تم اس کو مسجد سمجھتے ہو. یہی ہے قبر کو مسجد بنانا. آگے آ رہا دعا کرنے کا انشاءاللہ، لاسٹ میں آخر میں یہ کرتے ہیں. اچھا، یہ ایک چیز ہو گئی، قبر کو مسجد بنانا یہ منع ہے. دوسری چیز، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے. ایک تو عمومی دلیل جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، خصوصی دلیل بھی موجود ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا قبروں کے پاس جا کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، دلیل اس کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبروں پہ نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف نماز پڑھو. ٹھیک ہے، نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف نماز پڑھو. تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کے پاس یا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا منع ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام. ساری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، سوائے قبرستان کے اور حمام کے. قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور حمام میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی. یہ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے. ہاں، اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنا ہونا ہے. ہاں، اور بھی کئی ہیں لیکن اس حدیث میں دو چیز کا بیان آیا ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اور قبرستان میں یا قبروں کے درمیان نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. قبر آگے ہو یا پیچھے ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، ایسی جگہ پر، قبرستان کی جگہ پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے قبروں کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت کرنا، جیسے کہ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی یسمع سورۃ البقرۃ تقرأ فیہ. اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں شیطان سورہ بقرہ کی تلاوت سنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی. اس حدیث سے کیسے معلوم ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھر میں قرآن نہیں پڑھتا ہے تو قبرستان جیسا ہی ہو جاتا ہے. ہاں قبرستان میں جی، کیا فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ پڑھو تاکہ شیطان بھاگ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے کی جگہ گھر ہے نہ کہ قبرستان. لہذا قبرستان میں جو ہے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بین القبور. مسند بزار کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے بیچ میں یا قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوه قبورا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے. نفل نماز، سنت مؤکدہ، رواتب، تہجد، چاشت کی نماز ہے نا، استخارہ کی نماز، اس طرح کی جو بھی فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہے، وتر کی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں آیا. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں دو مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو، ایک معنی یہ بھی. کچھ لوگ اپنے گھر کے اپنے آنگن میں یا دروازے پہ اپنے بزرگوں کی قبر، باپ دادا کی قبر بنا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ.
यानी अपने घरों में मुर्दों को दफन ना करो, एक माना ये भी हुआ। और दूसरा माना इसका क्या हुआ कि अपने घरों को कब्रिस्तान की तरह से मतलब नमाज से और कुरान से और दुआ से बिल्कुल वीरान न बना दो। जिस तरह से कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती, दुआ नहीं होती, तिलावत नहीं होती, उस तरह से अपने घरों को मत बनाओ। अपने घरों में नमाज का एहतमाम करो, दुआ का एहतमाम करो, तिलावत कुरान का एहतमाम करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर घर नहीं बल्कि कब्र है, कब्रिस्तान है। तो इससे भी मालूम हुआ कि कब्रिस्तान इबादत की जगह नहीं है, नमाज की जगह नहीं है, दुआ की जगह नहीं है, तिलावत कुरान की जगह नहीं है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि अइम्मा किराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि कब्र में मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। अइम्मा किराम का इस बात पर इत्तिफाक है। क्या इत्तिफाक है? कि कब्र पर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी और मस्जिद में किसी मय्यत को दफन नहीं किया जाएगा, ये जायज़ नहीं है। अगर मस्जिद पहले से हो और कब्र बाद में बनाई गई हो, मस्जिद में पहले से मस्जिद है और किसी की कब्र उसमें बनाकर दफन कर दिया गया किसी को, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? कब्र को वहां से हटा दी जाएगी। मस्जिद बाकी रहेगी और कब्र को वहां से हटाकर जो कब्रिस्तान है मुसलमानों का वहां मुंतकिल कर दी जाएगी। और अगर पहले कब्र थी वो जगह और बाद में वहां पर लोगों ने मस्जिद बना दी तो क्या किया जाएगा? वहां पर से मस्जिद हटा दी जाएगी। वहां पर से क्या होगा? मस्जिद हटा दी। ये जो है ना खुलासा है इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के कलाम का। उसके बाद कब्रों को मस्जिद बनाना, जैसे कि आपने सुना, ये हराम है, लेकिन कब्रों की जियारत करना ये मसनून है। ठीक है, कब्रों की जियारत करना मसनून है, इसलिए कि कब्रों की जियारत करने से आखिरत की याद आती है, मौत की याद आती है, दिल नर्म होता है ना। इंसान को दुनिया से बेरग़बती होती है और आखिरत की तरफ दिलचस्पी बढ़ती है कि नहीं। तो कब्रिस्तान की जियारत करना चाहिए। शुरू इस्लाम में मना था, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम अल आखिरा। मैंने तुमको कब्रिस्तान की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब कब्रिस्तान की ज़ियारत तुम करो, इसलिए कि इससे आखिरत की याद आती है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि कब्रिस्तान की ज़ियारत करना मसनून है। ठीक है, गाहे बगाहे इंसान को अपने गांव, अपने शहर जहां वो रहता है, वहां जो कब्रिस्तान है वहां जाना चाहिए और ज़ियारत करनी चाहिए। ये मसनून है, इसमें फ़ायदा है, आखिरत की याद आती है, मौत की याद आती है। इंसान वहां जाता है तो डर और खौफ पैदा होता है अल्लाह ताला का। वही समझता है कि मुझे भी एक दिन आना है, तो वो आखिरत की तैयारी करने लगता है। ये एक बड़ी हिकमत और मसलहत है। एक बात ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई कि कब्रिस्तान की ज़ियारत करने का मकसद क्या होना चाहिए, किस नीयत से कब्रिस्तान की ज़ियारत की जाए, कब्रिस्तान पे जाएगा जो अभी किस नीयत से जाए, किस मकसद से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आखिरत को याद करो। मकसद आखिरत को याद करना, मौत को याद करना। दिल जो इंसान का सख्त होता जा रहा है दुनिया में कारोबार में लगकर, दिल को नरम करना, ये असल मकसद होना चाहिए। दुआ तो घर से भी कर सकते हैं। ये असल मकसद ये है। जियारत करने के उधर दुआ नहीं कर सकते, जो दुआ तो ये मकसद नहीं होना चाहिए कि वहां जाएंगे तो वहां दुआ करेंगे तो हमारी दुआ ज्यादा कबूल होगी। ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं ना, लोगों को कब्रों, मज़ारों, दरगाहों से मना करो तो वहां क्यों जाते हो, तो क्या कहते हैं? वहां दुआ करने के लिए जाते हैं। तो कब्रों पर, मज़ारों पर दुआ करने के मकसद से जाना ये तो सुन्नत नहीं है। मकसद क्या है? आखिरत को याद करना। ठीक है। और फिर आजकल जो मज़ारात बने हुए हैं, दरगाहें बनी हुई हैं, क्या वहां पर जाने से आखिरत याद आती है, मौत याद आती है? कब्रिस्तान जाइए और मज़ार और दरगाह पे जाइए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कब्रिस्तान जाते ही इंसान के दिल में घबराहट पैदा हो जाती है, लेकिन मज़ारात और दरगाहें तो बिल्कुल रोशन होती हैं, पुख्ता होती हैं। वहाँ पे मेला लगा रहता है, मर्द औरत का इख्तिलात होता है, बाज़ जगहों पे कव्वालियाँ होती हैं, बैंड बाजे बजते हैं, ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, आना जाना सबका लगा रहता है। तो वहाँ पे कौन सी आखिरत याद आएगी, मौत याद आएगी? वहाँ तो लोग एंजॉय करते हैं। लोग वहाँ एंजॉय करते हैं कि वहाँ कारोबार चलता है।
جی ہیں، لوگ وہاں اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو روزگار میں برکت ہوگی، ہے کہ نہیں، اپنی مراد پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں، مشکل کو دور کروانے کے لیے جاتے ہیں، ان کی سفارش حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان مقاصد سے قبرستان کی زیارت نہیں، جب عام قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتے تو پھر مزار درگاہ کی زیارت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان مقاصد، مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لہٰذا مزار اور درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ زیارت کرنا تو مسنون ہے، تو کہیں گے زیارت کرنا قبرستان کی مسنون ہے، درگاہ کی نہیں، مزار کی نہیں، اس لیے کہ وہاں پہ جانے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے جس مقصد سے قبرستان کی زیارت کہی گئی ہے۔ اچھا، قبرستان کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وہاں پہ جا کے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ وہاں پہ آدمی جائے اور گھنٹوں بیٹھا رہے، کھڑا رہے، وہاں گزارے، نہیں، بس انسان جائے، تھوڑی دیر رکے یا ایسے ہی گزر جائے اور یہ دعا پڑھے بس، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین۔ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والوں، اے مومنوں اور مسلمان جو یہاں مدفون ہیں، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ رحم فرمائے جو پہلے آ چکے ہیں ان پر بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان پر بھی۔ تم پہلے آ چکے ہو، ہمیں بھی بعد میں آنا ہے، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کی دعا کریں، بس یہ۔ عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو زبان میں یا اپنی زبان میں یہ دعا کر لیں اور چلے آئیں، بس یہی ہے قبرستان کی زیارت کا طریقہ۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قبرستان کی زیارت کو جائیں تو کیا کریں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ مسنون دعا نہیں پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسا کیسا سلام پڑھتے ہیں جس میں شرک و بدعت ہوتی ہے، اور کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں، اور اصل مقصد تو وہاں پہ جا کے ان سے مانگنا ہوتا ہے جو قبر میں مدفون ہیں۔ مزاروں اور درگاہوں کی بات کر رہے ہیں، عام قبرستان میں بھی جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے۔ ابھی میں گیا تھا شیخ مدینہ میں، تو ایک آدمی تھا، وہ وہاں سے مٹی اٹھا کے جاتا، میں نے اس کو ڈانٹا، بولا یہ حرام ہے، نہ رکھو، پھر وہ ڈر سے چھوڑ دیا، چلا گیا، پھر پیچھے رہ گیا وہ پھر لینے کے لیے۔ جی، اللہ ہدایت دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سن لیے کہ جب قبروں کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجد هذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ رخت سفر نہیں باندھا جائے گا سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام جو مکہ میں ہے، کعبہ، اور مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس کا سفر کیا جائے، جس کے لیے رخت سفر باندھا جائے، کوچ کیا جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، وہاں کی قبر یا مزار یا قبرستان کی زیارت کے لیے یہ مسنون نہیں۔ قبرستان کی زیارت مسنون کہاں ہے؟ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی قبرستان، ٹھیک ہے۔ جب مسجدوں کی زیارت سوائے ان 3 مسجدوں کے، یا مسجدوں کی طرف رخت سفر باندھنا سوائے ان 3 مسجدوں کے جائز نہیں ہے، تو پھر مزارات، درگاہ اور قبرستان کی زیارت کیسے جائز ہوگی؟ دوسرے شہروں، دوسرے ملک کو جانا۔ شیخ، لوگ جو تاج محل دیکھنے جاتے ہیں وہ بھی تو مزار ہے نا، قبر ہے نا، تو لیکن اب ایسے ہی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مطلب ثواب کی نیت سے نہیں جا رہا، ثواب کی نیت سے یا اس کے لیے نہیں جائے، وہ تو سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے، وہ جائز ہے۔ خوبصورت ہے اس کوئی لیے ایسا نہیں ہوگا۔ سجدہ نہیں ہوتا، کوئی مزار تو نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے، نہیں مزار ہے، مزار ہے اس کے اندر، نہیں، تاج محل جو ہے وہ تو مزار نہیں۔ پھر بھی ایک منٹ، سیر و سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں لیکن نہ جائیں تو بہتر ہے، تاکہ لوگوں کو ایک پیغام جائے، ہاں، تاکہ لوگ غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ تو جب ان 3 مسجدوں کے علاوہ دیگر مسجدوں کا رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے، تو پھر مزاروں کا رخت سفر باندھنا تو بدرجہ والا جائز نہیں۔ لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، حاجی علی جاتے ہیں،
اور پتہ نہیں داتا دستگیر جو پاکستان میں وہاں جاتے ہیں اور کہاں کا چوچھا شریف جاتے ہیں. جب مسجدوں کا جائز نہیں ہے رخت سفر باندھنا تو پھر قبروں اور مزاروں کا رخت سفر باندھنا کہاں سے جائز ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے بھی رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے. یعنی جو ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ جانے کا مقصد اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ مسجد نبوی کی زیارت کرنا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا. یہ اصل مقصد، یہ اصل نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنی ہے، وہاں سلام کرنا. یہ بنیادی مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہاں مدینہ پہنچ گئے، مسجد نبوی کی زیارت کر لیے، نماز پڑھ لیے، تو اب چونکہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا اور سلام پڑھنا اور ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جانا یہ جائز ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ مسجد نبوی کی زیارت. اصل مقصد کیا ہے؟ قبر بقی یا جو قبر نبی ہے یا قبر ابوبکر عمر ہے اس کی زیارت، اصل یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی بار بار جانا، روزانہ جانا، ہر نماز کے بعد جانا، یہ درست طریقہ نہیں ہے، مسنون نہیں ہے. بعض لوگ 8 دن وہاں رہتے ہیں شاید، تو 8 دن جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پڑھنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے یا تبرک کے لیے یا تقرب کے لیے. بعض لوگ تو ہر فرض نماز کے بعد وہاں جاتے ہیں. تو یہ سب مناسب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر بار بار جانے سے بھی منع کیا ہے. میلہ گاہ بن جاتا ہے، اس سے اجتماع گاہ بن جاتا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ. پچھلی روایت میں کیا تھا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا ہے اللہ، اور یہاں کیا ہے؟ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا. عید مطلب میلہ گاہ، جشن گاہ. ہاں بار بار وہاں جانا، حاضری لگانا، بھیڑ لگانا، رش لگانا، تو منع کیا ہے. گرچہ سلام ہی کرنا مقصد کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. دعا کرنا اور تقرب اور تبرک کی تو ویسے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی صرف سلام پڑھنے کے لیے بار بار جانا چاہتا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس سے منع فرمایا. عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید اس کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کے آئے، جہاں بار بار جایا جائے. تو اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب فرمایا اسی حدیث میں وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، ابو داؤد کی روایت ہے. اور مجھ پر تم درود بھیجو، تم جہاں سے بھی درود بھیجو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سلام کرنا مقصد ہے اس لیے بار بار جاتے ہیں. بھائی آپ جہاں سے بھی سلام پڑھیں گے وہ پہنچ جائے گا. فرشتے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، پوری دنیا کے اندر زمین میں وہ سیر و سیاحت کر رہے ہیں. جہاں بھی کوئی امتی سلام پڑھتا ہے، صلات پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو سلام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہی جایا جائے. ورنہ ہم ہر نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں نا درود شریف، کیسے پہنچتا ہے نبی کے اوپر؟ ہم یہاں ہیں، ہر اذان کے بعد پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیسے پہنچتا ہے؟ تو جب یہاں سے پہنچ جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے صلاۃ و سلام کے لیے. ہاں وہاں گئے ہیں مسجد نبوی تو اب اس کے بعد ضمن میں یہ ہے کہ نبی کی قبر پہ بھی جا کے آدمی سلام پڑھ لے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بار بار جانا یہ مناسب نہیں ہے. جب نبی کی قبر کو میلہ گاہ بنانا جائز نہیں ہے، جشن گاہ بنانا جائز نہیں، وہاں اجتماع لگانا جائز نہیں ہے، تو پھر غیر نبی کی قبر پر، بزرگوں کی قبر پہ اجتماع گاہ بنانا، جشن گاہ بنانا، میلہ گاہ بنانا، بار بار آنا جانا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. ایک شخص کو کس نے دیکھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر رسول کے پاس جا کر بار بار وہ دعا کرتا ہے. تو انہوں نے منع فرمایا اور یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا فإن تسلیمکم یبلغنی حیث کنتم، کہ میری قبر کو عید مت بنانا، میلہ گاہ مت بنانا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور تمہارا سلام تم جہاں سے بھی بھیجو مجھ تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس 2-3 منٹ اور. قبروں کو پختہ کرنا
قبروں کو اونچی کرنا 1 بالش سے زیادہ اور قبروں کو پختہ کرنا، ٹھیک ہے، اور قبروں پہ کتبہ لگانا، مرنے والے کا نام اور اس کی عمر، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، یہ سب لکھنا، اور قبر پہ مجاور بن کر بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ سب بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے، یہ سب جاہلی عمل ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ سب ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں فضول خرچی بھی ہے، اس میں کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، بعض لوگ قبر پہ قبہ بناتے ہیں، ہے کہ نہیں، کچھ تعمیر کرتے ہیں، پختہ بناتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ فضول خرچی بھی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ نہ اس میں زندہ لوگوں کا فائدہ ہے، نہ مردہ لوگوں کا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، سب لوگوں نے کاروبار بنا لیا۔ اس سلسلے میں حدیثیں دیکھیے، نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات سے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، یا قبر پہ بیٹھا جائے، یا قبر پہ کچھ بنایا جائے، یا مسجد بنائی جائے، یا کوئی قبہ بنایا جائے، یا کچھ بھی بنایا جائے، اس سے منع کیا ہے، اور اس پہ بیٹھا جائے، مجاور بن کر بیٹھا جائے، یا کسی بھی اعتبار سے بیٹھا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور قبر کو پختہ کرنے سے بھی منع، کچی قبر ہونی چاہیے، پختہ نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ آج کل لوگ مزاروں اور درگاہوں کو بنا رکھا ہے، یہ منع ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر وان یزاد علیہ وان یجسس او یکتب علیہ، سنن کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ قبر پہ کچھ بنایا جائے، یا قبر کو بڑھایا جائے، یا قبر کو پختہ کیا جائے، یا قبر پہ کچھ لکھا جائے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحیاج الاسدی کو کہا تھا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں جس مہم پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کیا کہ اللہ تدا تمثالا الا تمستہ، کہ تم کسی مجسمہ، کسی بت کو، کسی اسٹیچو وغیرہ کو نہ پاؤ مگر اسے گرا دو، یعنی جہاں بھی تمہیں یہ ملے تم اس کو کیا کر دو؟ زمین دوز کر دو، گرا دو اس کو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی بھی اونچی قبر تمہیں نظر آئے تو تم اس کو کیا کرو؟ برابر کر دو، اس کو برابر کر دو، یہ فرمایا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں قبر کو اونچی کرنا یہ جائز نہیں ہے، جس طرح سے بت منع ہے اسلام میں، بت پرستی، اسی طرح سے قبر پرستی بھی منع ہے۔ بت کا جو درجہ غیر مسلموں کے یہاں ہے وہ درجہ قبر کو دینا یہ منع ہے اسلام میں، جیسے بت ویسے ہی قبر اگر یہ درجہ دیا جائے تو۔ لیکن یہ جو حکم ہے کہ جا کے توڑ دو اور جا کے قبر کو برابر کر دو، یہ حکمرانوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ حکومت وقت کے لیے ہے۔ علماء یا عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں دیکھے اس کو توڑ دے، گرا دے، فتنہ فساد پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ سعودی عرب نے کیا تھا، سعودی عرب نے بقیع کو برابر کیا، قبرستان کو، ان کے ہاتھ میں حکومت تھی، اور ہر اسلامی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہاں، پہلے مزار بنے ہوئے تھے، بعد میں برابر کر دیا، تو یہ جائز ہے۔ اسلامی حکومت کو چاہیے کہ اس حدیث رسول پر عمل کرے، لیکن اگر کوئی اسلامی حکومت ایسا نہیں کرتی ہے، یا غیر مسلم ملک میں ہم ہوتے ہیں اور وہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو علماء یا عوام کا یہ کام نہیں ہے۔ علماء نصیحت کریں، عوام الناس بھی ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ طاقت نہیں ہے اس کارروائی کی تو کیا کریں؟ دل میں برا جانے، بس یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت تھے، ٹھیک ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا ابو الحیاج الاسدی کو، اس لیے کہ وہ بھی اپنے زمانے میں خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ، سمجھے گا؟ تو قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، علماء یا عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے۔ حکومت تک پہنچائیں بات کو، سفارش کریں، کوشش کریں کہ یہ کارروائی ہو، کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ سے دعا کریں اصلاح کے لیے، اور اللہ ہدایت دے، اس کی ہم دعا کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں پڑھیں گے کہ دعویٰ سینٹر میں مولانا نے بتایا تھا اور جا کے ہندوستان پاکستان میں شروع کر دیں، نہیں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان میں سب واقعہ ہوا تھا، تو بعد میں توڑ کے بھاگتے چلے ہیں، بعد میں وہاں کوئی نہیں جاتا تھا اس ٹائم، بعد میں بہت اچھا انہوں نے بڑا بنایا، زیادہ ہونے لگا۔ یہ حکم وہاں کے لیے ہے جہاں آپ حکومت میں ہوں، جہاں آپ کا پاور ہو، آپ یہ سب کریں تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، وہاں کے لیے حکم ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کی اصلاح کرے. آمین. جزاکم اللہ خیرا.